بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے 25واں سبق انا اور انا پڑھنے کے مقامات ہیں۔ کب کہاں انا پڑھیں گے اور کہاں پر انا پڑھیں گے، اس کے بارے میں یہ اس سبق کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ کل حروف مشبہ بالفعل کا بیان پڑھا تھا، جو کہ انا اور انا اسی میں سے شامل ہیں۔ تو اب انسان کو جو ہے غلطی اس بات میں واقع ہوتی ہے کہ ہم انا کہاں پڑھیں اور انا کہاں پڑھیں، تو اس لیے جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں انا پڑھنا ہو کہاں انا پڑھنا ہے۔ دوسری بات ہم نے پچھلی بیان کی تھی کہ انا اور انا حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں انہیں، تو کئی اعتبار سے یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس نے حروف مشبہ بالفعل بیان کیا گیا کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، کہ ان میں کبھی کبھی 3 حروف ہوتے ہیں، جیسے انا میں 3 حروف ہیں، انا میں، لیتا میں، اور کبھی 4 حروف ہوتے ہیں جیسے کہ کأنا، لعل، اور کبھی 5 حروف ہوتے ہیں لاکنہ۔ دوسرے یہ فعل کے ہم وزن بھی ہوتے ہیں، جیسے انا، انا یہ فرا اور فرا، اور کأنا لعل کے وزن پر ہے، کأنا اور لعنا بر وزن فعلنا ہے، اور لاکنہ بر وزن ضاربنا ہے۔ اور فعل کے بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے انا اور انا یہ حققتو کی طرح تحقیق پر دلالت کرتا ہے، کأنا جو ہے شبہتو کی طرح تشبیہ پر دلالت کرتا ہے، لاکنہ استدرکتو کی طرح استدراک پر دلالت کرتا ہے، لیتا تمنیتو کی طرح آرزو پر دلالت کرتا ہے، اور لعل ترجیتو کی طرح توقع پر دلالت کرتا ہے۔ پھر فعل کی طرح یہ مبنی بھی ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے فعل سے کئی طرح سے مشابہت تھی ان کو، اس وجہ سے ان کو کہا کہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے مختصر طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ انا کے مقامات بیان کریں گے اور انا کے مقامات بیان کریں گے، پھر اس کے تحت تمرین آئے گی۔ دیکھیں یہاں پر درجہ ذیل مقامات پر انا بکسر الحمزہ پڑھا جائے گا۔ الف جملے کے اگر شروع میں آتا ہے تو وہاں پر انا پڑھا جائے گا، اگر جملے کی کہیں پر شروعات ہو رہی ہے تو وہاں پر انا کو پڑھیں گے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو یہاں جملے کے شروع میں آیا لہذا یہاں پر انا پڑھا جائے گا۔ با قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد، قول یا اس سے مشتق جو بھی لفظ اگر اس کے بعد آتا ہے تو وہاں پر ایسی صورت میں انا پڑھا جائے گا، جیسے یقول انہا بقرۃ، وہ کہتا ہے فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے۔ اب دیکھیے یقول یہ قول سے مشتق لفظ کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر انا پڑھا جائے گا۔ جیم اس میں موصول کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا، اگر اس میں موصول کے بعد آتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر انا پڑھیں گے۔ یہ تو یہاں صورت ہمیں متعین کر کے دے دی ہیں کہ ہاں یہ پڑھنا ہے، لیکن یہ آپ کو آسانی اس وقت ہوگی جب آپ کے سامنے یہ کتاب رہے اور آپ کہیں پر عبارت پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ یہاں پر تو اب رسم الخط اس طور سے ہو گیا ہے کہ حمزہ نیچے لکھتے ہیں اور ایک حمزہ اوپر لکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے انا اور انا کا۔ لیکن اس طرح کی کتب اگر پائی جاتی ہیں جن کے اندر کوئی تعین نہیں ہوتی حمزہ نیچے لکھنے کا یا اوپر لکھنے کا، وہاں پر آپ کو اس اپنی عبارت کے ذریعے پہچاننا ہے، اس مقامات کے ذریعے پہچاننا ہے کہ ہم یہ انا پڑھنا ہے اور انا پڑھنا ہے، وجہ بھی بیان کرنی ہے، پہچان لیں گے کہ یہاں کیوں آیا۔ تو یہ جو ہے کچھ طریقے دیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ جو ہے کتابوں کے اندر پہچان کے پڑھ سکیں گے انا اور انا کو۔ جو جیم جو ہے اس میں موصول کے بعد اگر آتا ہے تو وہاں پر بھی انا پڑھیں گے، جیسے ما جاء الذی انہ ذہب، وہ نہیں آیا جو گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں الذی جو ہے اس میں موصول ہے، اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ انا آ رہا ہے، تو اس میں موصول کے بعد اگر آ جائے تو وہاں پر بھی انا پڑھا جائے گا۔ اب اس میں موصول چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔
نمبر 4 ہے علیمہ شہیدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام ہو تو وہاں پر بھی ان نہ پڑھا جائے گا۔ یہ شرط یاد رکھیں کہ علیمہ شہیدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام ہو تو وہاں ان نہ پڑھا جائے گا۔ اسی لیے آگے چل کے بیان کریں گے اگر خبر پر لام نہ ہو تو وہاں ان نہ پڑھا جائے گا۔ تو علیمہ شہیدہ یا ان سے مشتق جو بھی لفظ آتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خبر پر لام ہے کہ نہیں، اگر لام ہو تو وہاں پر بھی ان نہ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں عالم انہ لعالم، میں جانتا ہوں بے شک وہ عالم ہے، تو یہاں دیکھیں کہ یہ علیمہ کے بعد آیا اور اس کی خبر جو لعالم پہ لام مفتوح ہے اس وجہ سے یہاں پر کیا پڑھا گیا، ان نہ پڑھا گیا۔ ہاں جواب قسم کے شروع میں بھی وہاں پر ان نہ پڑھا جاتا ہے۔ جواب قسم کے اگر شروع آ رہی ہے واللہ، یہ واو برائے قسم اور کلمہ جلالت یہ قسم ہے اور اس کے بعد یہ جواب قسم ہے۔ اب یہ جواب قسم کے شروع میں بھی ان نہ پڑھتے ہیں، واللہ انہ انک جواد، اللہ کی قسم بے شک تو سخی ہے۔ تو یہاں جواب قسم پہلا جو ہو گیا قسم ہوا، اور جہاں کلمہ جلالت کے بعد جو شروع ہوگا وہ جواب قسم کہلاتا ہے، تو وہاں پر یہ کہیں گے انک جواد، یہاں پر بھی ان نہ پڑھا جائے گا۔ واو حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد بھی ان نہ پڑھا جائے گا۔ حرف تنبیہ آ جائے الا ہے تو یہاں پر، یا حیثو آ جائے تو وہاں پر بھی ان نہ پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیں الا ان زیدن عالم، تو دیکھیں الا یہ حرف تنبیہ ہے اور اس کے بعد جو آیا وہ ان ہے، تو لہذا اگر کہیں پر بھی آپ کے بعد سامنے آتی ہے کوئی عبارت تو وہاں پر آپ ان نہ پڑھیں گے حرف تنبیہ کے بعد۔ یہ جو مقامات آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ سمجھانے کے طور پر دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے نحو کے ذریعے آگے کتابوں میں مدد ملتی ہے۔ جہاں ایسی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے جہاں بغیر اعراب کے رہیں گی وہاں آپ کو تعین کرنی ہے کہ ان نہ پڑھنا ہے اور ان نہ پڑھنا ہے۔ حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد، حرف تنبیہ کے بعد ہے تو ان نہ ہے، حیثو کے بعد جلستو حیثو ان العالم جالسن، جلستو حیثو میں وہاں بیٹھا جہاں عالم بیٹھا ہے۔ تو یہاں دیکھیں حیثو کے بعد جو واقع ہو رہا ہے یہاں پر بھی واقع ہونے والا ان نہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ مقامات ہوئے ان نہ پڑھنے کے، کہ ان مقامات کے بعد اگر کوئی آتا ہے اور وہاں اعراب نہیں لگا، اعراب لگا ہوا ہے تب تو آپ پہچان ہی لیں گے ان نہ پڑھنا ہے، اور اگر اعراب نہیں لگا ہوا ہے تو وہاں آپ کو تعین کرنی ہے انہی جگہوں میں سے کہ ان کے بعد تو نہیں واقع ہو رہا ہے۔ اگر ان جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ ہے تو وہاں پر آپ کو ان نہ پڑھنا ہے۔ یہ کتابوں کے اندر تو یہ کچھ مخصوص سی جگہیں دی ہیں جہاں پر پڑھنے کی ان نہ کی، ورنہ آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح قواعد النحو وغیرہ کتابوں میں ملے گا آپ کو کہ ان نہ پڑھنے کے مقامات کچھ اور بھی ہیں۔ اس میں سے ایک فعل ندا کے بعد بھی ان نہ آتا ہے، جیسے نادیت زیدن ان غلامک قد ذهب، تو نادیت یہ فعل ندا زیدن کے بعد، فعل ندا کے بعد بھی ان نہ آتا ہے۔ حتیٰ ابتدائیہ کے بعد بھی جو ہے ان نہ آتا ہے، اسی طرح از کے بعد بھی جو ہے ان نہ آتا ہے، حرف تصدیق جو ہو گئی اسے، اور جواب قسم کے شروع میں بھی ان نہ آتا ہے، ندا کے بعد بھی جو ہے ان نہ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت سارے مقامات ہیں، آپ کو 14 مقامات جو ہے قواعد النحو میں مل جائیں گے جو وہاں پر ذکر کیے گئے کہ وہاں پر ان 14 مقامات کے بعد ان نہ آئے گا، تو وہاں پر بھی آپ تفصیل دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور آپ کو الگ سے کہیں اور چیز نظر آئے تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ان میں مقامات میں سے بھی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے شروع کر رہے ہیں درجہ ذیل مقامات پر انا بالفتح پڑھا جائے گا۔ یہ مقامات ایسے ہیں جہاں پر انا فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو یہ مقامات بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں جو ہے مقامات کچھ ہی ہیں جو انا پڑھنے کے ہیں، ان میں سے الف کے تحت دے رہے ہیں کہ یہ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا یا مضاف الیہ بنے، یہ ساری صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بنتا ہے تو وہاں پر ایسی صورت میں بھی انا پڑھیں گے۔ اگر یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر کے نائب فاعل بنتا ہے تب بھی ایسی صورت میں
یہ جو ہے تب بھی وہاں انا پڑھیں گے، اور اگر یہ مفعول بنتا ہے تو اب ایسی صورت میں انا پڑھیں گے، اگر مبتدا بنتا ہے تب بھی انا پڑھیں گے، یا مضاف الیہ بنے تب بھی انا پڑھیں گے۔ مثال دیکھیں سب کی، بلغنی ان زیدن عالم، مجھے اس کا معنی عام طور پر کے کرتے ہیں یا مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، تو یہ مصدر کی تعویل میں عام طور پر ہو جاتا ہے، اور جملے کو انا جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو اب اس کا معنی عام طور پر کہتے ہیں جیسے بلغنی ان زیدن عالم، مجھے زید کے عالم ہونے کی خبر پہنچی۔ تو یہ دیکھیں گے بلغا یہ فعل کا پورا جملہ مل کر کے مفرد کی تعبیر میں ہو کر کے اس کا یہ فاعل بن رہا ہے، اور جب انا اپنے پورے جملے سے مل کر کے فاعل بنے، اسم و خبر سے مل کر، انا کے بعد زید اسم آ رہا ہے، عالم خبر آ رہا ہے، اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ بلغا کا فاعل بن رہا ہے، اور جب فاعل بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، لہذا انا پڑھا جائے گا۔ اعلن ان خالد ناجی، خالد کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا، تو یہاں اعلنا یہ فعل مجہول ہے، اور انا یہ اس حرف مشبہ فعل، خالدن اسم ناجح خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے نائب فاعل بنے گا اعلن کا، اور جب یہ نائب فاعل بنے تو ایسی صورت میں بھی وہاں پر انا پڑھتے ہیں، لہذا انا پڑھا جائے گا۔ کرہت انہ جاہل، مجھے ناپسند ہوا اس کا جاہل ہونا، یہ ناپسند آیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی انا پڑھا جائے گا، کیوں کہ یہاں جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے کہ بتاویل مفرد ہو کر اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے یہاں پر بھی جو ہے مفعول بن رہا ہے، اور جب مفعول بنے تو وہاں پر بھی انا پڑھتے ہیں، اور جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مبتدا بنے تو ایسی صورت میں بھی انا پڑھتے ہیں، جیسے اندی انہ عالم، میرے نزدیک وہ عالم ہے، تو انہ اندی یہ خبر مقدم ہے، انہ عالم یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ مبتدا بن رہا ہے، لہذا جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بنے تب بھی انا پڑھتے ہیں، لہذا انا پڑھا جائے گا۔ پانچویں جیسے عجبت من طولی انکا قائم، آپ کے لمبا کھڑا ہونے سے مجھے تعجب ہوا، تو یہاں پر یہ کہ یہ جو ہے مضاف الیہ بنے، اگر مضاف الیہ بنے تو ایسی صورت میں تب بھی وہاں پر انا پڑھیں گے، اگر یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر کے بتاویل مفرد ہو کر کے مضاف الیہ بنے تو ایسی صورت میں بھی انا پڑھیں گے، جیسے کہ من طولی میں من حرف جر، طولی مضاف، انکا قائم اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مضاف الیہ بنے گا، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جب مضاف الیہ بنے تو وہاں پر بھی انا پڑھا جاتا ہے۔ با علما شہیدہ یا ان سے مشتق، اور ان سے مشتق لفظ کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا جبکہ خبر پر لام نہ ہو، وہاں جو شرط تھی اوپر کہ علما شہیدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد انا پڑھا جائے گا جبکہ خبر پر لام ہو، اور یہاں کیا ہے جبکہ مشتق لفظ کے بعد انا پڑھا جائے گا جبکہ خبر پر لام نہ ہو، تو یہ یاد رکھنا، جیسے اشہدو انا بکرن عالم، تو یہاں عالم نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر کیا پڑھا جائے گا، انا پڑھا جائے گا کہ شہیدہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مفعول بنے گا اس کا، لیکن اس کی خبر پر لام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ انا پڑھا جائے گا۔ اشہدو انا بکرن عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بکر عالم ہے۔ جیم حرف جر کے بعد انا پڑھا جائے گا، حرف جر کے بعد اگر واقع ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی انا پڑھیں گے۔ اکرمت لانہ عالم، لام یہ حرف جر ہے اکرمت لانہ میں، اس کے بعد جو واقع ہو رہا ہے انا پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر حرف جر کے بعد آ رہا ہے، میں نے اس کی تعظیم کی کیونکہ وہ عالم ہے، اس کے عالم ہونے کی اعتبار سے میں نے تعظیم کی، تو یہ انا اور انا پڑھنے کے جو مقامات یہاں پر ذکر کیے گئے، اور یہ تو مختصر طور پر ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں جو ہے قواعد النحو کے اندر انا پڑھنے کے 14 مقامات ذکر کیے گئے ہیں، اور انا پڑھنے کے جو ہے 11 مقامات ذکر کیے گئے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لولا کے بعد جو ہے انا پڑھا جائے گا، لو شرطیہ کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا، اسی طرح الا کے بعد بھی جو ہے انا پڑھا جائے گا، اور ما توقیتیہ کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے صورتیں ذکر کی گئیں انا اور انا پڑھنے کی۔
آپ مزید کوشش کریں، محنت کریں گے تو دوسری کتابوں کے ذریعے ملے گا، جائیں گے آپ کو، اور پھر آپ اس کا ایک پریکٹیکل کریں، مشق کریں، ایکسرسائز کریں، اور بغیر عبارت والی بغیر اعراب والی کتابیں پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں وہاں پر ملائیں تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اس کا۔ یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے ہم تمرین جو ہمارا سلسلہ رہتا تھا دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرنے کا، اس دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، اس کے اندر 4 جملے دیے ہیں، ان کو ہمیں درست کرنا ہے 4 جملوں کو، اور دیکھیے غلطی کی نشاندہی کیجئے، ان کے اندر غلطی ہیں کچھ، ان کو درست کرنا ہے۔ نمبر 1 پہلا جملہ ہے، جملے کے شروع میں انا آتا ہے، یہ جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ ہم لکھیں گے جملے کے شروع میں انا آتا ہے، صرف انا کی جگہ انا رکھ دیں، جملے کے شروع میں انا آتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے علیمہ شہیدہ کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے، تو یہاں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو درست کرنا ہوگا کہ علیمہ شہیدہ اور ان سے مشتق لفظ کے بعد، اور ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام مفتوح ہو، علیمہ شہیدہ اور ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ ان کی خبر پر لام مفتوح ہو تو انا آتا ہے، تو یہ لکھنا ہوگا علیمہ شہیدہ اور ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ ان کی خبر پر لام مفتوح ہو تو انا آتا ہے۔ انا کے جو مقامات ہیں ان میں جو ہے وہاں پر دال جو ہے وہی پورا لکھ دینا آپ کو یہاں پر۔ 3 نمبر ہے حرف تنبیہ اور حرف تنبیہ اور جر کے بعد انا آتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست ہوگا حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد، تو جر ہٹا دیں بس پورا جملہ درست ہو جائے گا، حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد انا آتا ہے۔ نمبر 4 ہے جواب قسم کے شروع میں انا آتا ہے، جواب قسم کے شروع میں جو ہے انا آتا ہے، تو یہ انا ہٹا دیں گے، انا لکھ دیں گے، جواب قسم کے شروع میں انا آتا ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر 2 جز ہیں الف اور با، پہلے میں جو ہے خالی جگہ کو انا اور انا سے پر کرنا ہے، تو یہاں پر دیکھیے، اور ہم جو ہے وجہ بھی بیان کریں گے اس کی کہ کیوں شروع لگا رہے ہیں اس کے اندر۔ خالی جگہ سب سے پہلا نمبر 1 اللہ رحیم، اللہ جو ہے اللہ رحیم، اللہ جو ہے مہربان ہے۔ اب اس سے پہلے انا یا انا لگانا ہم لگائیں گے انا، ان اللہ رحیم، بے شک اللہ مہربان ہے، اور انا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے، جملے کے شروع میں آنے والا وہ انا ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2 یقول، اب یہاں کیا لگائیں، انہا بکرتن، وہ کہتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، یہاں پر بھی انا آئے گا کیونکہ قول اور اس کے مشتق لفظ کے بعد آنے والا وہ انا ہوا کرتا ہے، لہذا قول کے بعد آئے گا تو وہ انا ہوگا۔ نمبر 3 ہے کرہت انہ جاہل، مجھے اس کا جاہل ہونا ناپسند ہے، یہاں کرہت اور ہو ہے، اس کے درمیان ہمیں کیا رکھنا ہے، انا رکھیں گے۔ انا رکھیں گے کیوں، انا اس لیے رکھیں گے کہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مفعول بنے تو وہاں پر انا پڑھتے ہیں، اپنے اسم و خبر سے مل کر اگر یہ مفعول بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، تو لہذا یہاں پر کرہتو کا مفعول بنے گا، لہذا انا پڑھا جائے گا۔ نمبر 4 ہے عالم انک کا عالم، میں جانتا ہوں تو عالم ہے، کاف ضمیر اور درمیان میں ہمیں رکھنا ہے کیا، تو ہم یہاں پر انا رکھیں گے، اور انا اس لیے رکھیں گے کہ یہاں پر بھی کیا بنے گا، یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مفعول بنے گا عالم کا، اس لیے بھی یہ کیا بنے گا، انا پڑھا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ تو عالم ہے۔ نمبر 5 ہے اندی اور ہو عالم، اب یہاں پر کیا رکھیں گے، درمیان میں جو خالی جگہ ہے یہاں پر بھی جو ہے انا رکھا جائے گا۔ انا کیوں رکھا جائے گا، اب عبارت بنے گی اندی انہو عالم، میرے نزدیک وہ عالم ہے، انا اس لیے پڑھا جائے گا کہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر اگر مبتدا بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، تو اندی یہ خبر بنے گا، انہو عالم یہ مبتدا بنے گا، اور یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر اگر مبتدا بنے تو وہاں پر بھی انا پڑھتے ہیں، لہذا انا پڑھا جائے گا۔ نمبر 6 ہے قام الولد حیثو اور الوالدہ قائم، اب یہاں درمیان میں ہمیں انا رکھنا یا انا، تو ہم یہاں پر بھی کیا رکھیں گے، یہاں ہم رکھیں گے انا، یہاں ہم انا رکھیں گے کیونکہ حیثو کے بعد واقع ہونے والا انا ہوا کرتا ہے، لہٰذا یہاں پر انا رکھیں گے۔ اب پڑھیں گے قام الولد حیثو ان الوالد قائم،
لڑکا وہاں کھڑا ہوا جہاں والد کھڑے ہیں. حیث ان الوالدہ قائم، حیث کے بعد ان آتا ہے. نمبر 7 ہے واللہ محمد الرسول اللہ. اب یہاں پر یہ درمیان میں ہمیں انا پر رکھنا یا انا، تو ہم یہاں پر بھی درمیان میں انا رکھیں گے، اور انا اس لیے رکھیں گے کہ جواب قسم کے شروع میں آ رہا ہے، تو جواب قسم کے جو شروع میں آتا ہے وہ انا آتا ہے. واو اللہ کلمہ جلالت ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا وہ جواب قسم بنتا ہے. تو اب درست جملہ ہوگا واللہ انا محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پر انا پڑھا جائے گا. نمبر 8 ہے بلغنی زیدن عالم. یہاں جو ہے بلغنی، اب یہ درمیان میں ہمیں کیا رکھنا ہے؟ زیدن عالم. تو یہاں پر ہم درمیان میں بھی انا رکھیں گے. انا اس لیے رکھیں گے کیونکہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جب فاعل بنے تو وہاں پر انا پڑھتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے بلغ کا یہ فاعل بنے گا، اور نون ضمیر وقایا یہ مفعول بنے گی. اب ہوگا بلغنی ان زیدن عالم، مجھے زید کے عالم ہونے کی خبر پہنچی. تو یہاں پر اپنے اسم و خبر سے مل کر کے بلغ کا فاعل بنے گا، لہذا انا پڑھا جائے گا. نمبر 9 ہے اعلن خالد ناجح. اعلان کیا گیا خالد کامیاب ہے. تو یہاں درمیان میں انا رکھا جائے گا، اور انا اس لیے رکھا جائے گا کہ یہاں پر یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر اولنا فعل مجہول کا نائب فاعل بنے گا، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جب نائب فاعل بنے تو وہاں پر انا پڑھتے ہیں، لہذا انا پڑھا جائے گا. اب پڑھا جائے گا اعلن ان خالد ناجح، خالد کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا. نمبر 10 ہے ما رأیت الذی ہو فی المسجد. میں نے اسے نہیں دیکھا مسجد کے، میں نے اسے نہیں دیکھا جو مسجد میں ہے. اب یہاں پر جو ہے انا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ انا پڑھا جائے گا. یہاں پر انا کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ یہاں اسم موصول کے بعد واقع ہونے والا وہ انا ہوا کرتا ہے، لہذا یہ درمیان میں الذی جو اسم موصول ہے اس کے بعد انا رکھا جائے گا کہ اسم موصول کے بعد واقع ہونے والا انا ہوا کرتا ہے. لہذا درست ہوگی ما رأیت الذی انہ فی المسجد، میں نے اسے نہیں دیکھا جو مسجد میں ہے. نمبر 11 جملہ ہے الا زیدن عالم. اب یہاں پر جو ہے یہاں انا پڑھا جائے گا الا انا زیدن عالم، اور انا اس لیے پڑھا جائے گا کہ حرف تنبیہ کے بعد واقع ہونے والا وہ انا ہوا کرتا ہے، لہذا درست ہوگا الا انا زیدن عالم، وردار بشک زید عالم ہے. نمبر 12 ہے اعلم ان زیدن لشاعر. یہاں پر جو ہے انا پڑھا جائے گا کیونکہ علم علمہ یا شہیدہ کے بعد جو ہے علمہ شہیدہ کے بعد انا پڑھتے ہیں جبکہ خبر پر لام مفتوح ہو. اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ زیدن کی جو خبر ہے لشاعر، یہاں پر لام جو ہے خبر پر لام مفتوح ہے، لہذا وہاں پر انا پڑھا جائے گا. علمہ یا شہیدہ کے بعد انا پڑھا جائے گا جبکہ خبر پر لام مفتوح، اور یہاں لام مفتوح ہے لہذا کیا پڑھا جائے گا؟ انا. اب درست ہوگا عالم ان زید لشاعر، میں جانتا ہوں یقینا زید شاعر ہے. یہ ہمارا الف جز پورا ہوا. خالی جگہ کو انا اور انا سے پر کرنا تھا، ہم نے وجہ بھی بیان کی. اب آئیے درجہ ذیل جملے دے رہے ہیں، باہر درجہ ذیل جملوں میں انا اور انا کی غلطی ہو تو اس کی وجہ بھی بیان کریں. لہٰذا ہم وجہ بھی بیان کریں گے اور جملے کو درست بھی کریں گے. نمبر 1 ہے ان الاحسان یقطع اللسان. بے شک احسان جو ہے زبان کو کاٹ دیتا ہے. یہاں پر جو ہے انا نہیں ہوگا بلکہ انا پڑھا جائے گا، اور اصل جملہ ہوگا ان الاحسان یقطع اللسان. اور انا اس لیے پڑھا جائے گا کہ جملے کے شروع میں واقع ہونے والا انا ہوتا ہے، انا پڑھتے ہیں اس کو، لہذا انا پڑھیں گے. نمبر 2 ہے اکرمنی الذی انہ عالم. میں نے اس کی تعظیم کی جو عالم ہے. یہاں پر بھی درست جملہ جو ہے انہ نہیں ہوگا انہ ہوگا. اکرمنی الذی انہ عالم. اور انا یہاں اس لیے پڑھا جائے گا کہ اسم موصول کے بعد واقع ہونے والا وہ انا ہوتا ہے، لہذا الذی کے بعد جو واقع ہو رہا انہ یہ درست نہیں ہے، انہ ہوگا. میں نے اس کی تعظیم کی الذی انہ عالم، جو عالم ہے. نمبر 3 ہے سرنی ان زیدن معلم. سرنی ان زیدن معلم. اب یہ یہاں پر جو ہے مجھے خوشی ہوئی کہ زید معلم ہے. اب یہاں پر ان زیدن معلم یہ جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہوگا سرنی ان زیدن معلم.
سرنی ان زیدن معلم، کیوں بنے گا کہ یہاں پر اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ سرہ کا فاعل بننا ہے، اور جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے فاعل بنے تو وہاں پر انا پڑا جاتا ہے۔ سرنی ان زیدن معلم، مجھے زید کے معلم ہونے سے خوشی ہوئی۔ نمبر 4 ہے قال۔ اب قال ان الصدق ینجی، قال ہے اور اس کے بعد انا ہے، تو یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ یہ درست نہیں ہے، بلکہ پڑھا جائے گا قال ان الصدق ینجی۔ کیوں اس لیے پڑھا جائے گا یہاں پر کہ قول یا اس کے مشتقات کے بعد انا پڑھتے ہیں، جبکہ خبر قول اور اس کے مشتقات کے بعد، قول اور اس کے مشتقات کے بعد انا پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں انا پڑھیں گے قال ان الصدق ینجی، فرمایا کہ بے شک سچ جو ہے نجات دیتا ہے۔ نمبر 5 جملہ ہے علمت انہ بکر، علمت ان الغیبۃ حرام، مجھے معلوم ہے کہ غیبت جو ہے حرام ہے، تو یہاں پر انا جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہوگا علمت ان الغیبۃ حرام، اور انا اس لیے پڑھا جائے گا کہ علمہ کے بعد انا پڑھتے ہیں جب کا خبر پر لام نہ ہو، اور یہاں خبر پر لام حرام نہیں ہے، حرام ہے، لہذا اب پڑھا جائے گا علمت ان الغیبۃ حرام۔ ایک صورت اس کی یہ بھی نکال سکتے ہیں، اگر اس کو درست کرنا چاہیں تو لام لگا دیں، پورا جملہ درست ہو جائے گا، علمت ان الغیبۃ لحرام، تو اس طور پہ اگر یہاں کریں گے تو یہاں پورا جملہ بھی درست ہو سکتا ہے کہ علمہ کے بعد انا پڑھیں گے جبکہ خبر پر لام مفتوح ہو، تو لام لگا دیں، پورا جملہ بھی درست کر سکتے ہیں، اور لام نہیں ہے تو اس اعتبار سے انا ہی پڑھیں، علمت ان الغیبۃ حرام۔ چھٹا جملہ ہے واللہ ان یوم الدین لواقع، اللہ کی قسم جزا یعنی قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا، تو یہاں پر جو ہے انا نہیں ہوگا بلکہ انا ہوگا، اور انا اس لیے پڑھا جائے گا کہ جواب قسم کے شروع میں واقع ہونے والا وہ انا پڑھتے ہیں، لہٰذا درست جملہ ہوگا واللہ ان یوم الدین لواقع، اللہ کی قسم قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا۔ نمبر 7 ہے عجبت من ان زید شاعر، زید کے شاعر ہونے سے مجھے تعجب ہوا، خوشی ہوئی۔ یہاں پر جو ہے یہ جو ہے انا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ انا پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر من حرف جر کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور من حرف جر کے بعد پڑھا جانے والا وہ انا ہوا کرتا، حرف جر کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، لہذا من کے بعد انا آئے گا، اب درست ہوگا عجبت من ان زیدن شاعر، زید کے شاعر ہونے سے مجھے خوشی ہوئی، تعجب ہوا۔ یہ ہمارا جو ہے سبق نمبر 25 جو ہے انا اور انا کے مقامات پڑھنے کے مقامات تھے، وہ ہمارا مکمل ہوا۔ ہم نے تمرین نمبر 2 مکمل کی، 3 مکمل کی، یہ فضل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا، پڑھنے میں سمجھنے میں آ رہا ہے یا نہیں، تو ضرور اپنے کامنٹ باکس میں رائے سے مشوروں سے نوازیں، ہمارے بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ کو موصول ہوتی رہے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا ایک چینل درس نظامی بھی ہے اور بھی ہے، جس کے اندر ہم جو ہے مراح الاروا اور دروس البلاغہ جیسی کئی کتابوں کو ہم شیئر کرتے ہیں، تو اسے بھی آپ جو ہے سبسکرائب کریں، ہمارے فیضان درس نظامی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ السلام